أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من الآن فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و آگہی اور بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے. تعلیم اور تربیت اور اس سے وابستہ جو عناصر ہیں، مختلف عناصر ہیں، ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو تعلیم نظام ہے جو کبھی ایک مثلث نما یا ٹرینگولر ہوا کرتا تھا، اب آج مسدس نما ہے، یعنی ہیگزاگون ہے، 6 ضلع ہیں، اس کے 6 زاویے ہیں، اور اس میں ایک جو زاویہ جو اہم ہے وہ استاد ہے. استاد کو ہر مذہب اور ہر دین اور سسٹم میں ایک اونچا مرتبہ دیا گیا. اس ملک کی جو پراچین سبھیتا ہے اس میں گروکل، گرو دکشینا وغیرہ وغیرہ کی جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی اس ملک کی جو پرانی تہذیب رہی ہے اس میں استاد کا ایک مرتبہ رہا ہے. اب اس بات کو پہلے سمجھیے کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے استاد کا وہ دین اسلام میں ہے، کیونکہ اس روئے زمین کے سب سے عظیم ترین انقلاب کی خبر لے کر آنے والے، سوچ لیجئے کہ یہ مرتبہ ہے استاد کا، کہ ایک استاد اگر ہے تو اس کا مرتبہ یا اس کی جو نسبت ہے وہ پیغمبرانہ ہے. یعنی جو کار پیغمبری ہے ان سے رشتہ اس کا مل رہا ہے، نسبت اس کی مل رہی ہے، جو پسند فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اس کیٹیگری میں وہ آ رہا ہے. اگر ایک استاد تعلیم اور علم کو پھیلا رہا ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو مطلب اتنا بڑا مرتبہ ہے. یہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیوں ضرورت ہے اس کی یاد رکھنے کی؟ کیونکہ اکثر جو ہے وہ اساتذہ ہی بھول جاتے اپنا مرتبہ. کیا ہوتا ہے اس میں؟ بدقسمتی سے اس تعلیمی نظام میں وہی ہوتا ہے جو سیاسی نظام میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کسی ایک لیڈر نے، ایک نیتا نے کوئی کرپشن کا کوئی گھپلا، کوئی گھوٹالا کر دیا. اب کیا ہوا؟ ہنگامہ ہوا اسمبلی میں. اب ایک کمیشن بیٹھا اس کی انکوائری کے لیے. اس کمیشن کے سارے ممبران کو وہ لیڈر نے، نیتا نے کیا کر دیا؟ کھلا پلا دیا، سب رشوت دے دی. نہیں، سب ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہنگامہ ہوا پارلیمنٹ میں، ایک کمیشن اور بیٹھا، اس میں بھی سب کو کھلا پلا کے رشوت دے کے نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہنگامہ اور ہو گیا، ایک کمیشن اور بیٹھا. تو کمیشن در کمیشن بیٹھے جاتے ہیں، اور جب تک وہ کمیشن کی رپورٹ آتی ہے تب تک وہ منسٹر جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بستے. ایگزیکٹلی یہی چیز بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں ہو رہی ہے. اور اس لیے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. اس بر صغیر کا، اس ہندوستان کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، یہ جو ممالک ہیں ان کا تعلیمی نظام فیل ہو چکا ہے. کیوں؟ آزادی کے ان سالوں میں لگ بھگ 40 سال تک اس ملک کا نظام جو ہے وہ ماسکو کا طواف کرتا رہا. کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، منہ کی کھا گیا.
ابھی یہ پورے برے صغیر میں اعصاب پر سوار ہے ہمارے ماہرین تعلیم، ان کے اعصاب پر سوار ہے مغربیت، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر، اس پہ جو ہے وہ ذہن جا رہا ہے ان کا، اس میں لگے باندھے ہیں۔ یہ ہمارے جو ماہرین تعلیم جو جا کے آتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری میں اور پھر ہماری تعلیمی پالیسی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں پھر ہم کو یہ ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے، ہم کو اس سسٹم کو اپنانا چاہیے جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کو آگے پھر یہ لکھنا پڑے گا کہ بھئی درمیانی چھٹی میں، ریسیس میں، ایک بچہ جو ہے وہ کلاس روم میں جو تھوڑا سا انسلٹ، تھوڑی سی بے عزتی ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک چھری نکالتا ہے جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکول کے بچوں کے بستے میں، اسکول بیگ میں انتہائی خراب قسم کا لٹریچر اور سی ڈیز یا ڈی وی ڈیز وغیرہ ملتے ہیں جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں کے جب کاپی کریں گے تو تیار رہنا چاہیے ہم کو کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں پر دوہرایا جائے گا، وہ ہمارے یہاں پر ہی ہوگا۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہمارے درس گاہوں میں، ہماری اسکولوں میں ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کسی ایک اسکول کا رزلٹ خراب آ گیا، اب اسکول کے چیئرمین صاحب آتے ہیں، ٹیچرز کو ڈانٹے دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا رزلٹ خراب کیوں آ گیا؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ چیئرمین صاحب کو جو ہے وہ پین پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس دیتے ہیں، مرغی ورغی کھلاتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ رزلٹ پھر خراب آ گیا، اب جو ہے ڈپارٹمنٹ سے کوئی آفیسر آ گیا، رزلٹ خراب ہے آپ کا، پین پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، مرغی کھایا، یہ سب ٹھیک ہے، رزلٹ پھر خراب آ گیا۔ اب آتے ہیں جو ہے وہ سیدھا منترالیہ کے ڈپارٹمنٹ سے، وہاں سے آتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، کوئی سینئر آفیسر آتا ہے، وہی چیز پین پیس، شرٹ پیس، یعنی کیا ہوا؟ یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، کوئی اینڈ نہیں اس کا۔ جو سیاسی نظام میں ہوتا ہے کمیشن در کمیشن، بالکل وہی چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ سن لیجیے، ٹیچر کو وہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو سیکریٹری صاحب ہیں، ان کے اوپر چیئرمین صاحب ہیں، ان کے اوپر کوئی اور بڑے صاحب ہیں، ان کے اوپر کوئی ایجوکیشن آفیسر ہے، ان کے اوپر کوئی جونیئر آفیسر ہے، ان کے اوپر کوئی سینئر آفیسر ہے، ان سب کے اوپر ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتائے بچہ، میں نے تیرے حوالے کیا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس سسٹم کو تباہ ہونے سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس۔ اور جواب دہی کسے؟ وہ چیئرمین، جونیئر آفیسر، سینئر آفیسر، اس کو نہیں، سب سے عظیم ترین طاقت اللہ تعالیٰ، اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بچہ، میں نے تیرے حوالے کیا تھا، بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس تعلیمی نظام کو صرف ایک ہی چیز تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی یا جواب دہی۔ اور جواب دہی سب سے سپریم طاقت اللہ تعالیٰ، اس کو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کتنی ہی تعلیمی پالیسی لکھیں، تعلیمی پالیسیاں مرتب کریں، کتنے ہی کمیشن بٹھائیں، تعلیمی پالیسی مرتب کرنے کے لیے ایکسپرٹس، ماہرین تعلیم، دانشوران، اسکالرز بٹھائیں، لیکن ان سب میں جو ایجوکیشن پالیسی، تعلیمی پالیسی جو کامیاب ہوگی وہ صرف یہی ہوگی جس تعلیمی پالیسی کے پریفیس میں، پیش لفظ میں پہلا جملہ یہ لکھا ہونا چاہیے کہ ہر ٹیچر کے دل میں، ہر استاد کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ خوف خدا پر مبنی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ ٹکے گی، باقی ساری تعلیمی پالیسیز تباہ و برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تعلیمی پالیسی خوف خدا پر مبنی، اللہ کا خوف،
यहाँ के दुनियावी ऑफिसर्स, उनको भागने के बीसों रास्ते हैं उस सिस्टम से। एक बार मैं बताऊं आपको, एक बड़ा सा स्कूल था, मैं गया वहां पर देखा, मैंने पूछा उनके हेडमास्टर साहब से कि भाई आपके इतने शानदार स्कूल है, शानदार इमारत है, अच्छी लैब है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा है, आपके स्कूल का रिजल्ट इतना खराब क्यों आता है? हेडमास्टर साहब नीचे झुके, उन्हें कागज निकाला, मेरे हाथ में थमा दिया। रिजल्ट खराब क्यों आता है उसके वजूहात हेडमास्टर साहब ने पहले ही से टाइप करके रखे थे। इतने बच्चे गरीब हैं, इतने बच्चे जो हैं वो नाश्ता करके नहीं आते हैं, इतने बच्चे जो हैं उनका यूनिफॉर्म नहीं है, इतने बच्चे। मैंने कहा हेडमास्टर साहब, आपके ये जवाबात माकूल हैं लेकिन मकबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि ये हालात या इससे बुरे हालात पूरे हिंदुस्तान में, वो कैसे फिर कामयाब हो रहे, वो कैसे बेहतरीन रिजल्ट ला रहे? तो इस सिस्टम से भागने के बीसों रास्ते हैं। इसी सिस्टम ने उस्ताद का मर्तबा क्या से क्या कर दिया, इसके ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी इल्म की जिसमें बात हो रही है उस्ताद के मर्तबे की। उस्ताद जो किसी भी कौम और मुल्क और समाज और सोसाइटी का मेमार होता है, ये हम पढ़ते सुनते आते रहते हैं हमेशा, लेकिन उसके उस मर्तबे का ख्याल हम कभी नहीं करते और उसकी वजह से क्या क्राइसिस, क्या क्या सोसाइटी में हो रहे हैं, इसका हमको अंदाजा नहीं हो पाता है। और इसीलिए हुआ क्या है बता रहा हूं आपको। इस नई तालीमी पॉलिसी में, जिसमें और कई दुनिया में ये राइज होते जा रही है बदकिस्मती से, सिर्फ वालिदैन को खुश कर रही, और जो चाइल्ड सेंटर पॉलिसी थी वो पेरेंट सेंटर्ड बन गई। उसमें भी जो पिसा गया है वो बेचारा उस्ताद। और उसके लिए जो नो एग्जाम वाली बात थी उसमें उस्ताद भी बेचारा मारा गया है। हुआ ये इस सिस्टम में, इस निज़ाम में, टीचर की जो अकाउंटेबिलिटी है, उस्ताद की जो जवाबदेही है, उसके लिए क्या किया गया कि टीचर को कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन में स्कूल में, आप खुद लिख दो, और वो टीचर सेल्फ असेस करेगा वो क्या कर रहा है। और मजे की बात ये कि उस टीचर को कई गवर्नमेंट और महकमे तालीम और ये नेता लोग और लीडर लोग टीचर को या तो बेवकूफ समझते या बेवकूफ बना के रहेंगे उनको कि उस टीचर ने क्या लिखना है। उसके लिए महकमे तालीम ने लगभग 250-300 जुमले, सेंटेंसेस रेडीमेड दे दिए उनको, उनमें से कुछ चूज करो और लिखो। जैसे ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये स्टूडेंट, ये तालिब इल्म अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ये तालिब इल्म अच्छी पढ़ाई करने जा रहा है, ये तालिब इल्म अच्छी पढ़ाई कर सकता है, इस तालिब इल्म में अच्छी पढ़ाई करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, ये तालिब इल्म जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। यानी सारे जितने सेंटेंसेस हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें रेडीमेड सेंटेंसेस दिए गए, उसमें से चूज करो। ये इसलिए तशवीश की बात है, ये इसलिए बहुत अफसोस की बात है कि क्या वो डिपार्टमेंट, वो महकमे तालीम उस्ताद को इतना बेवकूफ़ समझता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो खुद लिख नहीं सकता है, खुद लिख सकता है, लेकिन लिखने की क्रिएटिविटी उसकी जो है वो जायल हो जाए, खत्म हो जाए। ये गवर्नमेंट उसका सहारा लेकर भाई इस बच्चे के लिए, असलम के लिए ये, सलीम के लिए ये, ऐसे सेंटेंसेस हम लिखे। और फिर क्या हुआ, वो बच्चे को जांचने के लिए एग्जाम नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो भर भर के लिखें, डायरियां भर भर के हमारे टीचर्स लिखें, तो हमारे क्वालिफाइड, अच्छे, काबिल टीचर्स जो हैं वो क्या बन गए हैं, क्लर्क बन गए, क्लर्क, फुल टाइम क्लर्क बन गए। उनको क्लर्क का काम मिल गया है, वो लिखते हैं। अब उसके आगे की बात सुन लीजिए।
ایک اسکول میں جن کے ہیڈ ماسٹر صاحب میرے پہچان کے اور 12 ٹیچرز جو ہیں وہ ڈائریاں بھر بھر کے لکھ رہے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے بچے میں دیکھا کہ یہ تبدیلی آئی, بچہ جو ہے وہ اب خود سے لکھنے لگا ہے, پڑھنے لگا ہے وغیرہ وغیرہ. تبھی ان 12 ٹیچرز والے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ہم نے پوچھا کہ سر یہ ٹیچرز جو پورے دن میں جو لکھتے ہیں جو چیزیں, کیا کبھی آپ یہ پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جھینپتی ہوئی جواب دیا, شرماتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں, یہ 12 ٹیچرز کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہم کہاں سے ٹائم نکالیں, ہم جو ہے اس پہ دستخط کر دیتے ہیں, سائن کر دیتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے. اب اس سے آگے اور بات سن لیجیے. ممبئی شہر کے ایک بڑے اسکول, بڑے سے مراد ہے کہ وہاں پر کافی تعداد میں بچے اور لگ بھگ 75 ٹیچرز, 75 ٹیچرز اس اسکول میں. اب 75 ٹیچرز, 75 ٹیچرز ڈائریاں بھر بھر کے لکھ رہے ہیں. ان کی ہیڈ مسٹریس نے کیا کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا, سوچئے کہ ان کی ہیڈ مسٹریس نے کیا کیا ہوگا. انہوں نے اپنی سگنیچر کا ربر اسٹیمپ بنا لیا تاکہ پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئے, دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خالہ ماں جو اسکول کی جو جھاڑو والی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, روز شام کو کمرے عمرے صاف کرنے کے بعد میں وہ ٹیچرز کی سارے رپورٹ لے کر بیٹھتی ہیں اور وہ جو ہیڈ مسٹریس کا جو ربر اسٹیمپ ہے وہ اس کے اوپر لگاتی ہیں. یعنی وہ جھاڑو والی جو خالہ ماں, جو کمرے صاف کرنے والی خالہ ماں ہیں, وہ کیا بن گئی ہیں؟ ایڈیشنل ہیڈ مسٹریس. وہ ہیڈ مسٹریس ہیں اور یہ ایڈیشنل ہیڈ مسٹریس کہ ٹیچر کے پرفارمنس پر وہ جو خالہ ماں ہیں وہ اس پر تھپا لگا رہی ہیں. ہو گیا, سرٹیفکیشن ہو گیا. یہ کیا حل ہے؟ یعنی ڈپارٹمنٹ نے یہ جو تعلیمی نظام میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں جس پہلے شخص پر بھروسہ کیا تھا وہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس تھی, اس نے یہ کباڑا کر دیا پورے سسٹم کا. ایک اور آدمی ہے جس پر ڈپارٹمنٹ نے بھروسہ کیا ہے کہ وہاں سے ہم کو رپورٹ ملے گی کہ اب ایگزام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ اسکول میں کیا چل رہا ہے, پڑھائی چل رہی ہے کہ گپ شپ چل رہی ہے کہ موج مستی چل رہی ہے کہ روز پکنک ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے, اس آدمی سے ہم کو معلوم پڑے گا. اور وہ آدمی کون ہے؟ وہ ہے ایجوکیشن انسپیکٹر. اور ایجوکیشن انسپیکٹر اکثر وہ ہوتا ہے, جیسے اردو اسکولوں میں وہ ایجوکیشن انسپیکٹر آتا ہے جس کو اردو کا ایک لفظ پڑھنے کو نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں, اگر اس ایجوکیشن انسپیکٹر کے سامنے بچوں کی لکھی ہوئی مضمون نویسی کی یا لطیفوں کی جوکس کی کتاب بھی اگر رکھ دیتے ہیں تو اس ایجوکیشن انسپیکٹر کو کیا معلوم پڑے گا؟ وہ تو بولے گا بہت اچھا ہے, بچوں کے لکھے ہوئے جوکس اردو میں لکھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ٹیچر کی لکھی ہوئی ڈائری ہے. اس میں ہوتا کیا ہے اور سن لیجیے. وہ ایجوکیشن انسپیکٹر جو ہے آتا ہے, اس کو کچھ پڑھنے نہیں آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے ہاں صاحب آپ کا سب کام برابر نہیں ہے. تو بولتے نہیں میرے سب کام برابر ہے. نہیں ٹیچر لوگ برابر کام نہیں کر رہے ہیں. بولے کام کر رہے ہیں, ڈائریاں سب بھری ہوئی ہیں اس کے برابر لکھ رہے ہیں. نہیں کام برابر نہیں ہے. اتنے میں ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں ایک بیگ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. بولے کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں یہ پینٹ پیس شرٹ پیس ہے. اس سے کیا ہونے والا ہے, کام ہی برابر نہیں نا آپ کا. تو پھر جو ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ذرا ماننے والا نہیں ہے. یہ صحیح ایک لفافہ دیتے ہیں. بولے کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں ایک 5,000 روپے کی مٹھائی کے لیے. ہاں تو لاؤ پین لاؤ. فوراً پین منگایا جاتا ہے. اب ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں چٹکی لیتے ہیں, صاحب آپ سائن کر ہی رہے ہیں نا تو ایک ریمارک اور لکھ دیجیے. ہاں بولو بولو بولو, میں بولتا بول لکھتے جاتا ہوں. تو ہیڈ ماسٹر صاحب ڈکٹیٹ کراتے ہیں اور ایجوکیشن انسپیکٹر لکھتے جاتا ہے.
ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکھ دو کہ یہ اسکول ایک مثالی اسکول ہے، ایک مثالی اسکول ہے، اور اس کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ ایک مثالی ہیڈ ماسٹر ہیں، اور ان کو ایک اسٹیٹ ایوارڈ کم سے کم بیسٹ ٹیچر کا ان کو ملنا چاہیے. ہم کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اس کا ٹیچر ایوارڈ ملنا چاہیے، ریکمینڈ کر دیتے ہیں. دو لوگوں پہ بھروسہ کیا گیا، ایک ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس پہ، ایک ایجوکیشن انسپیکٹر پہ. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ جواب دہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہاں سے اب کیا راستہ ہے اس تعلیمی نظام کو بچانے کا، جب جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر کچھ بھی معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ اس بچے کا پرفارمنس کیا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے. اب سوال ہمارا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیچر کا جو یہ مرتبہ اتنا جو کم، اتنا پست، اتنا بونا، جو اس ڈپارٹمنٹ نے، اس گورنمنٹ کی پالیسیز نے پورے یہاں پر ملک ہی نہیں بر صغیر میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں، مسلم ممالک میں جو کیا گیا ہے، وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یا پھر ہمارے ٹیچر اس سے خوش ہیں؟ کیا وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ ٹیچر سے کلرک بن جائیں، کچھ سوچے نہیں سمجھے نہیں، ان کے غلام بن جائیں؟ اور اس کے باوجود گورنمنٹ کے جو جی آر آتے ہیں، جو ریزولوشنز آتے ہیں، وہ ایک آسمانی، کوئی آفاقی حکم یہ سمجھ کر اس کو فالو کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر اسکولوں میں. تو یہ جب فالو کیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں ہم اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ استاد اگر خود اپنا مرتبہ کم کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اس سے بڑی ٹریجڈی، اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے لیے قطعی نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.